روشنی میں جس علم کی عظمت کا ذکر ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مسند ابی یعلا کے اندر بھی ہے۔ امام طبرانی بھی معجم کبیر کے اندر اس کو روایت فرماتے ہیں۔ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا یا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتا ہے۔ دین اسلام کی سمجھ بوجھ اسے نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھلائی کا جس کے ساتھ ہو۔ اور حدیث پاک یا ایھا الناس، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر دوسرے کام ہیں وہ بھی سیکھنے سے آتے ہیں، قرآن و سنت کا علم علماء سے آپ جس علم کی برکتیں اور فضائل سماعت فرماتے ہیں یہ علم سیکھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ والفقہ بالتفقہ، اور جو فقہ ہے یہ تفقہ سے، سمجھ بوجھ سے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین والہمہ رشدہ، رواہ البزار، مسند بزار کے اندر روایت ہے، والطبرانی فی الکبیر، اور امام طبرانی معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین میں فقاہت نصیب فرماتا ہے۔ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے نور کا اس کے سینے میں الہام فرما دیتا ہے۔ پیارے محبوب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اور صحابت و خیر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اور میں آنے والے فتنے یا شرور کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ان کو وہ راز کی باتیں بتائیں۔ حدیث پاک کے آپ راوی ہیں، یہ حدیث معجم اوسط کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العلم خیر من فضل العبادت، علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا یہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْوَرْعُ، تمہارے دین میں جو بہتر سب سے کام ہے وہ ہے تقوی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلیل العلم خیر من کثیر العبادت، علم حاصل کیا، عبادت ایک ہے زیادہ کر رہا ہے، ایک کے پاس علم ہے، علم اگرچہ دین کا قلیل بھی ہے کثیر عبادت سے بڑھ کر ہے۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إِذَا عَبَدَ اللَّهَ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا إِذَا أَعْجَبَ بِرَائِهِ، اس علم کے لیے، اس مرد کے لیے یہ فقیہ ہونا یا سمجھدار ہونا، علم اس کے پاس ہے، جب عبادت کرے گا اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اور ایک ہے اس کے پاس علم نہیں
اور اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتا ہے، اس کا جاہل ہونے کی یہی علامت کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا۔ یہ حدیث طویل ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں اس کو شرط صحیحین پر نقل فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کے اندر تکلیف کو دور کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا اس آدمی کو؟ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کی اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا ومن ساتر مسلمان، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، عیب پوشی کرے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نمبر 3، ومن یسر علی مؤثر، تو جو آسانی کرے گا اس کے لیے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری طرف سے لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اور نمبر 4، چوتھی بات حدیث میں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس کی بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ مسلمان بھائی ہے میرا، ساتھی ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو سفر کرتا ہے، راستہ طے کرتا ہے دین سیکھنے کے لیے، قرآن و سنت کا علم سیکھنے کے لیے، فائدہ کیا ہوگا؟ سہل اللہ بھی طریقاً الی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر جب لوگ اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کا سیکھنا سکھانا، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، دینی علوم کا تکرار ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ وَنَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَةُ، جتنے اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر پہلے ان کے اندر کوئی اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، گھر کے کوئی معاملات ہیں، لیکن جب اس محفل میں آ گئے، قرآن و حدیث کی محفل میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ سکینہ نازل فرما دیتا ہے۔ غاشیتہم الرحمہ، تو رحمت ڈھانپ لیتی ہے انہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ ومن ابطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، اور جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا نسب اس کے آگے نہیں لے جائے گا، اسے عمل کی ضرورت ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، آپ نے فرمان سالک طریقاً، جو سفر کر رہا ہے علم سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور ملائکہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جو دین کا طلبگار ہو، اور جو عالم دین ہے، دین سیکھ کے پڑھانے والا، سمجھانے والا، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان العالم لیستغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے، عالم دین کے لیے جو خیر کا علم دیتا ہے،
لوگوں کو سمجھاتا ہے، یہ ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ دریا سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں۔ اور فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم دین کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان دینارا ولا درہما، اللہ کے نبی جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے دینار اور درہم کا لوگوں کو وارث نہیں بنایا، ان ما ورث العلم کا وارث بنایا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس کو دین کا علم مل گیا یہ بہت اس کے لیے کافی ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، صحابہ کے اندر 5 امتیازات، جنہوں نے پیارے محبوب دیکھا 5 ان کی خصوصیات، ایک تو ان میں سادگی بہت تھی، سادگی، اور ان کے اندر نصیب ہوا وہ بہت برکت والا علم تھا، اس میں ریاکاری دکھاوا نہیں تھا۔ نمبر 3، ایک ہے جسم کے اعمال ہیں، ایک ہے قلب کے، ان کے جو دل کے اعمال تھے نا، قلب جسم کے اعمال پر غالب تھے، ان کا جو دل کا معاملہ تھا، نقی تقی متقی پرہیزگار تھے۔ اور چوتھی بات، دنیا سے بیزاری، دنیا سے وہ محبت نہیں کرتے تھے، فکر آخرت۔ نمبر 5، ان کے نیک اعمال پر جس نیک عمل کا غلبہ تھا وہ جہاد کا جذبہ تھا۔ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد گزار تھے، ذکر الہی کرتے تھے، لیکن ان کے تمام اعمال پر جو غلبہ تھا نا عشق کے بعد، وہ کیا تھا؟ جہاد کا جذبہ تھا، جذبہ جہاد تھا۔ اس لیے جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے، جن جن علاقوں میں سرزمین پہ اسلام کے علم، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ 8 صحابی گئے تھے چین کی طرف، اور ملک کے اندر ایسا اسلام کا لوگوں کے اندر ان کی دیانتداری کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہو گیا، ان سے پیار کا۔ بادشاہ بھی وقت کا حاکم، انہیں پوری اس نے کوشش کی وہاں سے نکالنے کی، نکال نہ سکا، کہ اس کی رعایا بھی کہنے لگی اگر تو نے ان افراد کو نکالا، ان اشخاص کو، تو ہم بھی ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو دین کی برکت تھی، حضور علیہ السلام کی غلامی، کہ دلوں پر حکومت انہوں نے کی، دلوں پر حکومت کی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آج کے درس کے اندر آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ ہماری بقا دین کا علم ہے۔ جب سے دین کے علم سے ہم دوری کی طرف چلے گئے، قرآن و سنت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، تو سکون ختم ہو گیا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض علم وہ کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم ہے، نماز کے مسائل سیکھنا، زکوٰۃ کے مسائل جاننا، حج کے مسائل جاننا، ارکان اسلام ہے جس طرح۔ اور فرمایا واضح العلم عند اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب، نا اہل کو علم سکھانے والا ایسے ہے جس طرح خنزیروں کے گلے میں ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حدیث پاک آپ سماعت فرما رہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان من جاءہ اجلہ وہو یطلب العلم، علم سیکھ رہا تھا، دین کا علم سیکھ رہا تھا، موت کا وقت آ گیا،
یطلب العلم لقی اللہ، اللہ سے ملاقات کرے گا، لم یکن بینہ و بین النبیین الا درجۃ النبوہ، نبیوں اور اس کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، نبوت کا درجہ۔ نبوت کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام بلند و بالا مقام پر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر علماء کرام۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من طلب علما فادرکہ کتب اللہ له کفلین من الاجر، تو علم سیکھ رہا تھا، سیکھ لیا، اس کے لیے تو 2 اجر، اور کمال تک نہ پہنچ سکا اس کے لیے 2 اجر۔ اور آگے فرمایا حدیث پاک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اے ابو ذر غفاری کہ تیرا ایک آیت کا سیکھنا، ترجمہ بھی سیکھو، تفسیر بھی سیکھو، بہتر ہے ان تصلی 100 رکعت، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اور دین کے علم کا ایک باب سیکھنا، صرف سیکھنے کا ثواب، عمل بہی او لم یعمل بہی، عمل ابھی اس نے کیا یا ابھی نہیں کیا، خیر اللہ کا من ان تصلی 1000 رکعت، رواہ ابن ماجہ، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے سیکھنا۔ من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس اوتی ثواب 70 صدیقا، جو علم کا باب سیکھے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں گا، 70 صدیقین کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جن جن اعمال کا فائدہ ہوگا اہل ایمان کو، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 علماً، علم جو اس نے سیکھا، ونشرہ، وولداً صالحاً ترکہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا۔ نمبر 3 مصحفاً ورثہ، قرآن کا وارث بنا کے گیا، شاگرد تیار کر کے گیا، قرآن پڑھا کے گیا، حافظ قرآن یا ناظرہ، اور مسجد نہ بنا ہو یا مسجد بنا ہو، مسجد بنا کر گیا، اور بیتن لابن سبیل بنا ہو، مسافروں کے لیے گھر بنایا، اور نہرن اجرا ہو، یا اس نے نہر کھدوائی، اور صدقۃ اخرجہا من مالہ، یا اپنے مال سے اس نے صدقہ نکالا، فی صحتہ و حیاتہ، فی صحتہ ہی، اپنی صحت کے اندر اور حیات میں، تلحقہ من بعد موتہ، مرنے کے بعد ان تمام اعمال کا اسے ثواب پہنچے گا۔ طبیعت ذرا ہے آج کمزور، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد ہے، دوسرا عالم ہے، افضل کون ہے؟ فرمایا عالم دین کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا فرمان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ دین کے اندر فقاہت رکھنے والا شیطان کے لیے کتنا سخت ہے، 1000 عابدوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ 1000 عابد، عبادت گزار۔ امام غزالی فرماتے ہیں عابد اسے کہتے ہیں جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو نوافل پڑھے۔ ایسے 1000 اکٹھے ہو جائیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، وہ ان سب پر زیادہ سخت ہے شیطان کے لیے، یعنی شیطان کو زیادہ تکلیف عالم دین سے ہوتی ہے۔ عابد جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے اپنی،
آخرت संवार रहा है, اور عالم دین کی وجہ سے اس کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے اور لوگوں کو راہ ہدایت پر شیطان کے جو مکر ہیں ان سے بچا رہا ہے. اس لیے شیطان کو زیادہ تکلیف عالم دین سے. تو شیطان کے ساتھ جن کا تعلق ہو اس لیے علماء کے وہ دشمن ہوتے ہیں, علماء سے نفرت کرتے ہیں. اور حدیث پاک ہے جب علماء سے نفرت لوگ کریں گے تو ان کے 3 نقصان ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی کمائی میں, ان کے کاروبار میں برکت ختم ہو جائے گی. رات دن کمائیں گے, کاروبار کریں گے, لیکن برکت نہیں ہوگی, خود انہیں محسوس ہوگا. اور کیا ہے کہ دوسرا نقصان یہ ہوگا جب علماء سے لوگ نفرت کریں گے, دور بھاگیں گے, نقصان یہ ہوگا ان پر جو حاکم ہوں گے, حکمران ہوں گے, وہ ظالم ہوں گے. ظالم حکمران ظلم کریں گے, کسی کا احساس نہیں کریں گے. تو یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مرتے ہوئے ایمان کے ختم ہونے کا خطرہ ہوگا. یہ کب؟ جب علماء, اور ایک ایسا دور بھی آئے گا علماء کو چن چن کر قتل کریں گے, ماریں گے. تو آپ نے فرمایا کاش کہ اس وقت اپنے آپ کو یہ دیوانہ بنا لیتے. ایسے یہ دشمنی کیوں پیدا ہوگی؟ شیطان اندر ایسے وسوسے اور خیالات ڈالے گا. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, ہماری بقا کس میں ہے؟ علم دین کا ہو. جب تک دین کے علم کا غلبہ تھا, جدھر بھی ہمارے اکابر نے قدم بڑھائے علاقے فتح ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کافروں پر رعب طاری ہو جاتا تھا. اور خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیے, کتنے لاکھ مربع میل تک اسلام کا علم لہراتا تھا. کافر ڈرتے تھے مسلمانوں کا نام سن کر. اب حالات وہ, کافر اپنے ملکوں میں بیٹھ کر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. اپنی جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں, اپنی جو ان کی رائے ہے وہ ساری مسلمانوں پہ مسلط کر رہے ہیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, وجہ کیا ہے کہ علم دین کا سلسلہ جو ہے قرآن و سنت سے ہم دور ہو گئے ہیں. 999 بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے سکول کالج میں, سکولوں میں عصری علوم پڑھ رہے ہیں. 1000 میں سے 1 بچہ مدرسے میں بڑی مشکل سے جا رہا ہے. 1000 میں سے 1 بچہ جب جائے گا مدرسے میں, اور 999 کو ہم محروم کر دیں گے. نہ انہیں عقائد کا پتہ ہے, دین کا علم کیا ہے, اور دین کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے, قرآن کی عظمت کیا ہے, سنت رسول کی عظمت کیا ہے. جب ہم اپنی اولاد کو محروم کر دیں گے تو حالات تو ہمارے ایسے ہوں گے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں. پیارے محبوب کے غلاموں, اردو کے اندر ہم نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جہاں تک دیکھیے علم ہی کی فرما روائی ہے, اگر سچ پوچھو تو نیچے علم ہے اوپر خدائی ہے. کہ مسلمانوں نے سائنسی علوم کے اندر بھی مسلمانوں نے راہبری کی ہے. بعد کے اندر جو نان مسلم سائنسدان تھے, ہمارے مسلمان سائنسدانوں کا جو فیض تھا, ان چیزوں کو, ان کی تحقیقات کو انہوں نے لے لیا اور آگے پھر محنت کی. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, علم جو ہے قرآن مجید کا علم, مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کو کون سا علم حضور علیہ السلام نے پڑھایا؟ یہی علم تھا, قرآن کا تھا. بڑے مبلغ نظر آتے ہیں. اور اگر سیاست اسلامیہ کے میدان میں ہیں, بہت بڑے عظیم سیاسی اسلامی سیاستدان, مدبر اور حاکم وقت نظر آتے ہیں. تجارت کے میدان میں ہیں تو وہ عظیم تاجر, اسلامی اصولوں کی روشنی میں تجارت کرنے والے
نظر آتے ہیں، لوگوں کی راہبری کرتے ہیں، اور پچھلی رات کا وقت ہو تو بہت بڑے عابد اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہر دل عزیز ہیں، اور الدین النصیحت، خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی کا وہ جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کے سینے کے اندر کون سا علم تھا؟ دین کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، اور اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث اور جو آپ کے ارشادات تھے، یہ علم ان کے سینوں کے اندر تھا۔ تو جدھر بھی گئے ہر جگہ کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر تابعین کا دور آیا، ایسے بھی حضرات ہوئے جو آنکھوں سے معذور تھے۔ امام شاطبی آنکھوں سے معذور تھے، بہت بڑے علامہ تھے۔ صبح کی نماز کے بعد طالب علم ان کے پاس مدرسے میں آنا شروع ہو جاتے، جو پہلے آتا تھا اس کو سبق بھی پہلے پڑھا دیتے تھے، پہلے پڑھاتے تھے، اور ایک دن جو پہلے آیا طالب علم اس کو نہیں پہلے پڑھایا، اوروں کو فرمایا جو دوسرے نمبر پر آئے وہ شروع کرے، اس کو نہیں پڑھایا۔ تو پھر اس کو ساتھیوں نے اس سے پوچھا، اس وقت اس کا جسم ناپاک تھا، اسے خبر نہیں تھی، وہ آ گیا تھا ایسے، اور دین کے علم نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا، آنکھوں سے نابینے تھے، اور ایک عالم دین پاؤں سے معذور تھے، لیکن جب سینے کے اندر قرآن و سنت کا نور آیا، کس مقام پہ اس نے پہنچا دی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت امام اعظم صاحب کے پاس کون سا علم تھا؟ امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل، امام مالک ہوں، امام بخاری، امام مسلم و ترمذی ہوں، کون سا علم تھا حضور داتا علی حجویری کے پاس؟ خواجہ غریب نواز کے پاس کون سا علم تھا؟ جو جوگی جب ہوا میں اڑ رہا تھا، اپنا اس نے استدراج والا طریقہ، اور آپ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کھڑوں کو، اور وہ اس کے سر پہ ایسے لگا، مار مار کے اس کو نیچے اتار دیا۔ فرمایا تو اس کو کمال سمجھتا ہے؟ یہ تو ہمارے پاؤں کے ساتھ لگنے والا جوتا، یہ بھی پرواز تو اسے زیادہ کر سکتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ علم کون سا تھا؟ اس علم سے ہم خود بھی محروم اور اپنی اولاد کو بھی محروم کر رہے ہیں۔ مولوی کے لفظ کو بھی معاشرے کے اندر ایک عیب والا کس انداز سے لوگ پکارتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی تو اس کو کہتے ہیں جس کا مولا سے تعلق ہو جائے۔ کہتے ہیں میں مولوی اس تک نہ بنا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک کہ میں صاحب نظر حضرت شمس تبریز کا غلام نہیں بنا تھا، مولا سے تعلق ہو جائے۔ تو یہ کون سا علم؟ قرآن و سنت کا علم۔ تو بہت بڑی زیادتی ہے جو علوم عصری پڑھا جا رہے ہیں اور حدیثیں وہاں چسپاں کر رہے ہیں، کہ یہ جو ہم علم پڑھ رہے ہیں، نہ نماز ہے اور نہ ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا والا طریقہ سکھایا جاتا ہے، نہ وہ لباس ہے، نہ وہ گفتگو کا انداز ہے، نہ معاشرے کے اندر۔ جب تک کہ قرآن و سنت کا علم یا اندر کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوگا تو ہماری یہ نوجوان نسل، ان کا نقصان بہت ہو رہا ہے۔ تو وہ انگریز کہہ گیا تھا، اس نے کہا نظام تعلیم ایسا بنا کے جا رہا ہوں کہ پہلے تو مسلمان نہیں رہیں گے، اگر رہے تو ظاہراً شکل مسلمانوں کی، اندر سوچ عقیدہ تحفظ ختم نبوت پہ پہرا کون دیں گے؟ علم والے دیں گے نا۔ پاکستان کے اندر کتنے علم والے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، اور بکاؤ مال کتنا ہے، اس لیے کہ وہ سینے میں علم ہی نہیں ہے۔ جس علم کے نور کی وجہ سے اندر انقلاب آتا ہے، یہ علم کون سا ہے؟ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اسی پر ہمارے اکابر نے اتنی محنتیں کی ہیں۔ 400 مدرسہ تھا ایک علاقے میں، جہاں اب ایک مدرسہ بھی نہیں ہے۔
جہاں بھی گئے سب سے پہلے مدرسہ بنایا. پہلا بقا کا علم اور دوسرا علماء کا وجود. جب تک علماء ہمارے معاشرے میں ہیں ہمارے عقائد محفوظ ہیں، اور علماء جب جو اٹھتے جا رہے ہیں تو فتنے بھی بہت زیادہ پیدا ہوتے رہے، نقصان بھی بہت ہو رہا ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب دین کا معاملہ عوام کے سامنے حوالے کر دیا جائے گا سارے فتنے ہوں گے. تو عام لوگ جنہوں نے دین سیکھا نہیں وہ ممبروں پہ آ کر بولیں گے، گفتگو کریں گے، نقصان کیا ہوگا؟ وہ دین کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیں گے. وہ دین کے حلیے کو، جس طرح کے عوام کے ہاتھوں میں دودھ آیا انہوں نے دودھ کا حشر کیا کر دیا، اور عوام کے ہاتھوں کے اندر جو اجناس آئی ملاوٹ ہی ملاوٹ. اگر دین کا علم عام آدمی کے پاس، اس کے حوالے کر دو، فتوے یہ دے گا، یہ ہمیں تقریر سنائے گا، خطاب، اس کے پاس تو علم ہے نہیں کامل، وہ تو نقصان ہی نقصان کرے گا. فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا نقصان ہوگا. علماء کا وجود. اب بھی جس ملک کے اندر کافروں کی طرف سے حملہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہو یا کسی اسلامی عقیدے پر ہو، تو فرنٹ پہ کون آئیں گے؟ سامنے کون آئیں گے؟ عالم دین، علماء حضرات ہوں گے. تو دوسرے چیز علماء کا وجود ہمارے بقا کے لیے ضروری ہے، ہماری بقا کے لیے. نمبر 3 ہمارے مدارس کا وجود. بے علماء کے علوم کا فیض کیسے جاری ہوگا؟ دین کا مدرسہ ہوگا. مدرسے بنائیں گے، وہاں پڑھائیں گے، قرآن کے حافظ و قاری بنا کے ان کو ترجمہ، تفسیر اور عقائد سمجھائیں گے. تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں کی بقا ہوگی. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب تک یہ سلسلہ جاری رہا ہر طرف مسلمانوں کا عروج تھا. گھروں کے اندر خواتین بھی صرف و نحو کی ماہر، تفسیر کی ماہر، فقہ کے مسائل کی ماہر. اب کیا ہو گیا؟ 60 سال عمر عورت کی ہوگی، اس کو طہارت کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. تعلیم اس کی بہت ہے، دنیاوی اعتبار سے دین میں اتنا جاہل ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے 3 طلاقیں، پھر اس کے بعد ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. جی طلاق ہوئی ہے، جی جناب نے کون سا سیکھا علم؟ اتنا عرصہ جو محنت کی ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ معاشرے کے اندر فتنے اور یہ ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے علم دین سے دوری کی وجہ سے، دینی مدارس کے ساتھ ادھر ہماری توجہ پہلے جس طرح کابر کی ہوتی تھی وہ سلسلہ نہیں رہا. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سادگی والا سلسلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس مکان میں رہتے تھے وہ کتنا لمبا چوڑا تھا؟ تو بالشتوں کے حساب سے اس کی لمبائی چوڑائی تھی. اور حضور علیہ السلام جس حجرے میں 9، جہاں آپ کا روضہ منور ہے، یہاں اس جگہ 9 حجرے تھے، 9 اللہ کے محبوب کے ازواج مطہرات کے. رات کو سوتے، کھڑے ہوتے تو چھت سر کے قریب ایسے، تو ایسے پاؤں مبارک تو ساتھ آگے دیوار ہے. یہ مکانات تھے جی. اور مسجد نبوی شریف کیسے بنی ہوئی تھی؟ اس وقت کپڑے بہت قلت کپڑوں کی تھی، اب تو قلت نہیں ہے، کسی کے پاس 3 کپڑے، ورنہ ایک کپڑے میں، کوئی 2 کپڑوں کے اندر. اور زندگی بالکل سادہ ہوتی تھی، اور کپڑے بھی پیوند والے. اب تو عیب سمجھا جاتا ہے پیوند والا کپڑا. تو کوئی پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ تشریف لے گئے نا باہر ایک ملک کے اندر، تو آپ پر جو چادر تھی نا اس کو کئی پیوند لگے ہوئے تھے. اور شام سے ایک آدمی آیا تھا، شامی، اس نے تورات کھولی تھی، حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس نے وہ نام مٹا دیا، کینچی سے کتر دیا، جیسے بھی کر دیا. دوسرے دن دیکھا 4 جگہ اللہ کے محبوب کا نام لکھا ہوا. اس نے پھر مٹایا تو دیکھا 8 جگہ ہے. اب اس کے دل میں ہلچل مچ گئی جی.
وہاں سے روانہ ہوا ملک شام سے، پوچھتا پوچھتا لوگوں سے پوچھا جن کے نام کو میں مٹاتا رہا ہوں وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ جب اسے پتا چلا مدینہ طیبہ کی طرف، اس نے سفر شروع کیا جی، سفر شروع کیا۔ جب وہاں آیا تو تیسرا دن تھا حضور علیہ السلام کے وصال کو، اللہ کے محبوب وصال فرما گئے تھے۔ تو صحابہ غمگین اور اداس ہو کر بیٹھے تھے، آپس میں خاموشی اور سکوت طاری تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر و فراق کے اندر بہت پریشانی کے عالم میں۔ اتنے میں وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر پوچھا، بھئی آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تمام زار و قطار رونے لگے، تو نے ہمارے دکھ کو تازہ کر دیا۔ تو اس سے جب پوچھا اس نے اپنی داستان بتائی، تو کہنے لگے صحابہ کہ بھائی اے آنے والا مسافر، اللہ کے محبوب کو 3 دن ہو گئے آپ کو وصال فرما گئے۔ اتنا اس نے سفر لمبا کیا، اب کہہ رہا ہے کہ مہربانی کرو کہ کوئی نشانی تو دکھا دو، ان کے وجود کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے جبہ منگوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور علیہ السلام جو جبہ مبارک زیب تن فرماتے تھے وہ باہر بھیجوا دو۔ جبہ لایا گیا تو صحابہ بھی چوم رہے تھے، وہ بھی چوم رہا تھا، اور اس کو کئی پیوند لگے ہوئے تھے، جبہ مبارک کو کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، زندگی بہت سادہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی اور رخصتی ہوئی، جو آپ نے اوپر چادر پہنی تھی اس کو کئی پیوند تھے، کئی پیوند تھے۔ ایک ایک ماہ تک، 40 دنوں تک تو گھر کے اندر چولہا بھی، یہ کھانے کے لیے چولہے میں آگ نہیں جاتی تھی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ کتنا تھا، ان کی عظمت کتنی تھی۔ وہ عظمت کس وجہ سے تھی کہ ڈائریکٹ انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، ایمان کیا، ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کا جذبہ تھا، قرآن و حدیث کو انہوں نے سیکھا، دین کو سیکھا تھا۔ ان کی عظمت پہ قربان، جو اللہ فرماتے ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں، جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سادگی والے لوگ تھے۔ جب سے یہ تکلفات آئے ہیں تو علم سے بہت زیادہ محرومی، دین سے بہت زیادہ محرومی والا سلسلہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، علم کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ 5 سال کی عمر کے بعد سیکھنا چاہیے، جس طرح بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم بٹھاتے ہیں۔ تو ماں کی آغوش سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تربیت۔ ماں کی جو آغوش ہے یہ تربیت کا، وہاں سے تربیت۔ بچہ بول نہیں سکتا، چھوٹی عمر ہے، اس کے سامنے عالم لکھتے ہیں کہ ایسی حرکات ماں باپ نہ کریں کہ ابھی وہ بول تو نہیں سکتا لیکن اس کے اندر نقش ہوتی جائیں گی۔ اگر اس کے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، گھر میں نیکی ہے، عبادت کا سلسلہ ہے، تو بچہ جب بڑا ہو کام تھے، بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا، دودھ پینے والا تھا، بول تو نہیں سکتا، اثرات اس میں مرتب ہوں گے۔
ظاہر کب ہوں گے؟ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تربیت والا سلسلہ دینی مدرسے سے نہیں بلکہ ماں کی آغوش سے شروع ہوتا ہے، اور جوں بڑا ہوگا پھر اس پر وہی کیفیت ہوگی۔ اور پہلے تو لوگ علم کو سیکھ کر پھر تلاش بھی کرتے تھے جو ہمارے اندر کا بے علاج کر دے۔ امام جب میں اپنے علاقہ حاصل والا پڑھاتا تھا نا، تو اس کا میں نے درس دیا طالب علموں کو، روزانہ درس دیتا تھا۔ عربی میں کتاب ہے امام عبد الوہاب شارانی، جو فرماتے ہیں ہم نے 8 ساتھیوں نے بخاری شریف عالم بیداری میں حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی ہے۔ ہمارے بچوں کو بخاری شریف پڑھنا نصیب ہو جائے، زہے قسمت۔ ہاں، ہماری بیٹیاں ہیں، انہیں بخاری شریف پڑھنا نصیب ہو، سعادت ہے یا نہیں ہے؟ خوش بختی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب انوار قدسیہ میں لکھا، سینہ قرآن و حدیث کے نور سے مصفہ مجلہ ہو جاتا ہے، پھر نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے، زبان میں تاثیر ہوتی ہے، پھر یہ صاحب نظر لوگ اپنی توجہ کے قلم سے جس سینے پر چاہیں لکھ دیتے ہیں۔ کچھ اولاد میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ، لیکن ان کو سامنے بٹھا کر نا توجہ کے قلم سے لکھ دیتے ہیں۔ جو اب بڑے ہوں گے وہ نیکی کی طرف آتے جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دیا ہے، صاحب نظر لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو صاحب نظر ہے قرآن و سنت کے علم کے نور سے اس کا دل منور ہے، اللہ اور اس کے محبوب کا قرب نصیب ہے۔ اگر یہ چاہے اپنی 7 نسلوں تک، جو ابھی روحیں دنیا میں آئی نہیں، روحیں موجود ہیں، وہ وجود کے ساتھ تعلق نہیں ہوا، ابھی پوتے نواسے پیدا نہیں ہوئے، پڑ پوتے نہیں آئے، اگر وہ صاحب نظر چاہے پیچھے روحوں سے رابطہ کر کے ولایت صغرا تک مقام طے کرا سکتا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان حضرات کے پاس کون سا علم تھا؟ قرآن و سنت کا علم تھا۔ تو اب آپ مسجد کے اجتماع جمعہ والے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے کتنے مقتدی ہوں گے، کتنے جنہوں الحمد سے لے کر والناس تک ترجمہ جنہوں نے سیکھا ہوا ہے؟ ملے گا مقتدیوں میں کوئی؟ ایک جگہ گئے ہم، وہ درس قرآن ہمارا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا ہو رہا تھا، وہ درس قرآن دینے والا نیچے بیٹھا تھا اور سب نے قرآن مجید اٹھائے ہوئے تھے اور لفظوں پہ توجہ کر رہے تھے، ترجمہ بھی ساتھ تفسیر بھی، وہ جس طرح سیکھنے کا انداز ہے، ہمارا تو زبانی سننے کا انداز ہے۔ تو میں نے دیکھا وہاں لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں قرآن مجید کھول کر، اور ایک اور مسجد میں گئے دیکھا صبح قرآن مجید کھول کر کہ تاکہ ہمیں بھی شعور نصیب ہو۔ تو کتنے ہیں جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک ترجمہ سارا؟ ایک بچی میرے پاس پڑھتی تھی، میں نے الحمد سے لے کر والناس تک اس کو ترجمہ پورا پڑھایا ہے۔ اور مشکات شریف بھی شاید چند اسباق رہے ہوں تو انداز ہے، باقی ساری کی ساری۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ ہماری اولاد کے پاس وقت ہے۔ بس قاری صاحب آئیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، جی آ گیا ہوں۔ کبھی تو اگلے دن کہہ رہے تھے جی ہم تو بڑے پریشان ہیں، اب تو میں نے چل کر نا گھروں میں پڑھانا چھوڑ دیا۔ کیا ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج بچوں کے پڑھنے کا موڈ ہی نہیں ہے، بچوں کے پڑھنے کا موڈ نہیں ہے۔ بہاولپور کے اندر ایک شاگرد تھا، دور حدیث تک میں نے پڑھایا، وہ ایک جگہ نماز پڑھاتا تھا، کوٹھی تھی وہاں، کہنے لگا استاد جی مجھے تنخواہ دیتے ہیں 800 یا 1000 2000 ایسے 1000 1200، اور جو ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آتی ہے نا استانی، اس کو گاڑی پہ لاتے ہیں پہنچاتے ہیں،
اس کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں، اور میں 5 وقت جاتا ہوں نماز پڑھانے، ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ تو سوچ ہماری بدل گئی نا، ہم نے قرآن کو اہمیت اب ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری کل 1.5 گھنٹہ میں نے ایک جگہ تقریر کی ہے، کافی اجتماع تھا، لوگ ملتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار، ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، اور اگر کہہ دیں دین کے کام کے لیے کوئی وعدہ کریں گے، لیکن ایفائی 100 میں سے کوئی 1-2، ورنہ ایسے وعدے کر لیں گے، جھوٹے وعدے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، دین کے ساتھ اخلاص والا تعلق یہ کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے فتنے اور یہ ساری پریشانیاں۔ تو وہی راستہ جس طرح ہمارے اکابر کو سکون ملا جس کی وجہ سے، اسی راستے پہ اولاد کو لگائیں گے، وہ علم اس گھر میں آئے گا تو پھر سکون ہوگا، گھر کے اندر پھر برکت بھی ہوگی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کتنی محنت ہمارے علماء کی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ ساری رات مطالعہ فرما رہے ہیں، ساری رات مطالعہ فرما رہے ہیں۔ کسی نے کہا، اور جس وقت مطالعہ کرتے ہوئے ایسے ذوق زیادہ پیدا ہوتا، ایسے باہر کمرے کے باہر آ جاتے، این ابناء الملوک، اب بادشاہ کے بیٹو کہاں پھر رہے ہو تمہیں پلنگوں پر، نرم بستروں پر وہ سکون نہیں جو قرآن و سنت کے علم کے اندر ہمیں سکون نصیب ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت ساری رات آپ مطالعہ فرماتے ہیں، قرآن و سنت فقہی مسائل اور محنت کرتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، جب حضور علیہ السلام کی امت کو ہمارے اوپر اعتماد ہے، انہوں نے عقائد کے مسئلے ہم سے پوچھنے ہیں، عبادات کے مسئلے ہم سے پوچھنے ہیں، معاملات طلاق و نکاح ہوں فتوے ہم سے پوچھنے ہیں، ان کا ہمارے اوپر اعتماد ہے تو ہمیں بھی پھر بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مسئلہ عقیدے کا پوچھے اور ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضور علیہ السلام نے دعا دی، نضر اللہ عمرن، اللہ اسے ہرا بھرا رکھے، اللہ اسے تر و تازہ رکھے، جو میری حدیث کو سیکھے، یاد کرے اور پھر میرے امت تک پہنچائے۔ اور حضور علیہ السلام کی دعا ہے علماء کے لیے۔ اب کوئی نہ بھی محبت کریں، سنو، محبت کوئی کریں گے تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا نا جی۔ آپ فرماتے ہیں جس کو میں دعا دوں اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی۔ اور ایک روایت ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کو میں دعا دے دوں 7 نسلوں تک اس کا فائدہ ہوگا۔ تو کئی ایسے بھی لوگ ہیں، قومیں ہیں جن میں علماء بہت زیادہ ہیں، قرآن کے قاری بہت ہیں، ہر قوم میں نہیں۔ اور مدارس میں بھی دیکھیں کون لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھانے والے کون ہیں، حدیث و قرآن و سنت کا علم کن کو نصیب ہوا ہے۔ بعض اوقات لوگ کوشش کر کے تھک جاتے ہیں، استاد بھی بڑی محنت، لیکن علم ہی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ جی قرآن اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، حدیث کا علم ہی نصیب نہیں ہوتا۔ خوش قسمت سینے ہیں جہاں یہ حدیث کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، محفوظ ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، اللہ ہماری اولاد کو نصیب فرمائے۔ مل کے کہہ دیجئے آمین۔ جی اچھا، درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ تو زیادہ زور دے سے مجھے پتہ، آرام کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کوئی تھوڑے سے مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اگر آپ نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، دکانیں آپ کی ہیں کرائے پر، تو آپ پر جو سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی وہ دکان کی مالیت پر ہوگی یا آمدنی پر ہوگی؟ دکان تو آپ کی کروڑ روپے کی ہے مثلا، اب کروڑ سے زکوٰۃ نکالیں گے آپ؟ نہیں، دکان آپ کی ہے کرائے پر، جو آپ کو وصولی ہوگی سال کے بعد آپ حساب کریں گے۔ اچھا، آپ پلاٹ لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ نے 60 لاکھ میں خریدا، سال کے بعد جی کروڑ کا ہو گیا جی، تو اب آپ کو زکوٰۃ کروڑ کی نکالنی پڑے گی۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کاروبار کا،
کہ اس کو پھر سال کے بعد چند سالوں میں سیل کروں گا پھر اور لوں گا، اگر یہ ارادہ نہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح حیوانات کا جو سلسلہ ہے، کاروبار لوگ کرتے ہیں، جانور منڈیوں میں لے جاتے ہیں تو سال کے بعد اپنا حساب لگائیں گے زکوٰۃ کا 40واں حصہ جو ہوتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اسی طرح کام کرنے والے دکانوں پر آلات ہوتے ہیں، شو روم ہیں، موٹر سائیکل ہیں، کاریں ہیں، تو زکوٰۃ کا حساب کیا ہوگا؟ گاڑیاں جو اندر کھڑی ہیں ان کا کتنا، ان کی مالیت کتنی ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی سیل تو نہیں کی نا، اس مالیت پر سال کے بعد زکوٰۃ لازم ہے۔ اور جو آلات ہیں آپ کے کام کرنے کے آلات، کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، انہوں نے اپنے آلات رکھے ہوئے ہیں، سال کے بعد جو زکوٰۃ ہوگی ان آلات پر نہیں ہے، یہ آپ کے ہیں کام کی چیزیں، ان پر زکوٰۃ۔ ہاں جو آپ کام کریں گے، جو آمدنی ہوگی سال کے بعد، اگر زکوٰۃ کو آپ ہضم کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ نقصان میرا کتنا ہوا ہے۔ نقصان بہت ہو رہے ہیں لوگوں کے، نہ کسان عشر نکال رہے ہیں اور نہ ہی صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہضم، عشر بھی ہضم، گھر میں بیماری بھی ہے، پریشانیاں ہیں، اور آخرت کے بھی مجرم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فکر آخرت نصیب فرمائے، مل کے کہہ دیجئے آمین۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نماز جنازہ کے اندر رکن کتنے ہیں؟ 2 چیزیں، 4 تکبیریں، 1 رکن ہو گیا۔ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی نماز جنازہ کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ تو اسی طرح وضو کے کتنے فرض ہیں؟ کتنی؟ سونا والا کیڑے کیڑے وضو دے فرض بس؟ ہاں کلولی، ہاں ہاں، یہ اپنی مسجد خادم ہے بٹھے نہ ہونے یہ، اور وضو دے فرض ہی کو نہیں آدھے، وضو دے فرض یہ کہیں دا قصور ہے؟ امام دا قصور ہے کیا؟ امام کو لاندہ کھائیں وضو دے فرض۔ ہاں بیٹا وضو کے فرض آتے ہیں آپ کو؟ ہاں آتے ہیں نہیں آتے؟ کون سی کلاس میں؟ 4 کتنے؟ چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں سمیت، اور چوتھائی سر کا مسا، پاؤں ٹخنوں سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں۔ کتنے؟ 3 فرض ہیں۔ سناؤ گے؟ ہاں اچھا، شاباش شاباش، صحیح بتا رہا ہے بچہ، صحیح بتا رہا ہے۔ ہاں کلی کرنا، یہ غرارا جائے، ناک میں پانی ڈالنا کہاں تک؟ یہ جو ہڈی ہے نا در کی، اتنے تک اس کو، اور سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ فوت ہو جائے، اس کو جب غسل دیں گے، ٹھیک ہے، عورت ہے مرد ہے، اس کے غسل کے 3 فرض نہیں ہوں گے، اس کا 1 ہوگا، اس کو کلی بھی نہیں کرائیں گے، ناک میں پانی بھی، اچھا جی، پورے جسم پر پانی بہائیں گے۔ اچھا پانی کا لوٹا بھرا ہوا ہے، آپ نے خشک ہاتھ ڈال دیا تو اب اس سے وضو کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ مستعمل ہو گیا، طاہر تو ہے مطہر نہ رہا، خود تو پاک ہے لیکن وضو کا فائدہ نہیں دے گا۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا بچے، ہاں جی مرید کوئی ہے، پیر صاحب ہے، پانی بھر کے آیا تو ایک انوکھا وچ بوڑی بتا، انگوٹھا خشک اس پانی کے لوٹے میں، بتایا بیٹا پانی دوبارہ بھر کے آؤ کہ اپنا پہلے ہاتھ دھوو۔ تو یہ دین کے مسائل سیکھنا، یہ جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا بلی اگر پانی پی جائے اور بقیہ ہے پانی، بلی کا جھوٹا پانی کیا ہے؟ پلیت ہے کہ کہنا؟ چپ کر بھائی دسو بھائی، پلیت ہے کہ کہنا؟ بلی دا جھوٹا پانی پلیت ہے نا سی، مکروہ ہے، نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے۔ اچھا گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی کیا ہے؟ وہ پلید ہے، وہ مشکوک ہے، کیا ہے؟ دیکھ لو پھر کمی محسوس ہو رہی ہے نا،
وہ مشکوک ہے. تے گھوڑے کا جھوٹا پانی جی بتاؤ بھائی گھوڑے کا دسو. خاموش تو دس بھائی حافظ صاحب. آدھے استاد اج کی ہو جائے ڈر شروع کر دیتے آج. ہاں نہ مکروہ بھی نہیں ہے، پاک ہے. سنا بھائی پاک ہے. کافر کا جھوٹا پانی پلیت، کافر کا جھوٹا پانی دسو صحیح. ہاں ناپاک ہے. بھائی پاک ہے وہ پانی، اس کی پلیدی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کی پلیدی کا دل کے ساتھ ہے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ ابتدائی مسائل ہیں جن کو ہم عالم بناتے ہیں. یہ ابتدا میں ان کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں طالب. 6-7 سال تو پھر آگے وہ پڑھتے ہیں نا. تو یہ علم سیکھنے چاہیے یا نہیں؟ طہارت کا، ٹھیک ہے نا. یہ مسائل کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق نصیب فرمائے. آپ مرغی ذبح فرما رہے تھے، چھری ایسی چلائی کہ اس کا ساری الگ کر دیا. اب مرغی کھا سکتے ہیں یا نہیں جی؟ کسی کو شک ہو رہا ہے؟ بھئی وہ حلال ہے، ایسا فعل اس میں کراہت ہے، وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقہ کا علم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فہم دین نصیب فرمائے. آج ذرا طبیعت بھی ایسے میری سست تھی، دعا فرمانا اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. آج ایسے طبیعت تھی، میں نے کہا کسی کی ڈیوٹی لگا دوں کوئی حاضری دے کر. الحمدللہ حاضری نصیب ہو گئی. وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب العالمین، قرآن و سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے مدارس کو ترقی نصیب فرما، مساجد کو اور مسجد حاضہ کے جتنے مقتدین کی خیر، اس درس میں جو شامل ہوتے ہیں یا اللہ ان کی خیر، بیماروں کو شفا عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر. صلی اللہ تعالی علیہ خیر. جمعرات اشاد بعد. اچھا بھئی ہاں اعلان سماعت فرما لیں بھئی. جمعرات محفل 11ویں شریف نماز ظہر کے بعد خصوصی خطاب زینت القراء استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید خورشید شاہ صاحب بخاری آف لنجاری دامت برکاتہم العالیہ وہ خطاب فرمائیں گے. وہ تشریف لائیں گے، اپنے احباب سمیت آپ بھی تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کیا مصروف ہوا دیا گئے. اچھا چاچا